حضرت معجوب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، طواف کر کے جس وقت میں اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک تھیلی ملی۔ کہتے ہیں جس وقت میں نے تھیلی کھولی تو اس میں دیکھا کہ ایک سونے کا ہار تھا۔ کیا تھا؟ سونے کا ہار تھا۔ میں نے وہ ہار تھیلی میں ڈالا، تھیلی بند کی، اپنی رہائش گاہ میں آ گیا، وہ تھیلی رکھ دی، کھانا کھایا، تھوڑی دیر آرام کی، نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز پڑھنے چلا گیا مسجد میں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جس وقت نماز پڑھ کے میں مسجد کے باہر نکلا نا تو ایک نوجوان آواز لگا رہا تھا کہ میری ہار کی تھیلی گم ہو گئی ہے، میری ہار کی تھیلی گم ہو گئی ہے، جو مجھے تھیلی وہ تلاش کر کے دے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا، میں اسے انعام دوں گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے کہا نوجوان تھیلی میرے پاس ہے پر تو اپنی نشانیاں بتا، اگر تیری نشانیاں ٹھیک ہوئی تو تجھے تیرے ہار کی تھیلی مل جائے۔ اس نوجوان نے جس وقت اپنی نشانیاں بتائی کہ میری تھیلی ہے، اس میں سونے کا ہار ہے، اس نوجوان نے کہا کہ تیری بات ٹھیک ہے، چل میری رہائش گاہ میں تجھے وہ تھیلی دیتا ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اسے اپنی رہائش گاہ میں لے آیا، میں نے اسے تھیلی پیش کی، میں نے کہا یہ تھیلی ہے، اس نے دیکھا، اس نے کہا ہاں یہ تھیلی ہے اور یہی ہار ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں جس وقت اس نوجوان کو میں نے وہ ہار کی تھیلی دی نا، اس نے اپنی جیب سے وہ دینار درہم جو بھی تھا اس نے نکالی، اس نے مجھے کہا کہ یہ تیرا انعام ہے، یہ کیا ہے؟ تیرا انعام ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں جس وقت میں نے ہاتھ آگے کیا نا وہ انعام لینے کے لیے، میرے دل سے آواز آئی کہ کبھی کوئی کام خدا کی رضا کے لیے بھی کر لیا کر، کبھی کوئی کام خدا کی رضا کے لیے بھی کر لیا کر۔ تو نوجوان کہتے ہیں میں نے ہاتھ کو ہی روک دیا، میں نے کہا کہ مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے، میں انعام نہیں لیتا، جا یہ کام میں نے خدا کے لیے کیا ہے۔ وہ دوسرا نوجوان جس کی تھیلی تھی وہ بار بار کہتا رہا کہ انعام رکھ لے، رکھ لے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب کام خدا کی رضا کے لیے کرنا ہے تو پھر انعام کی کیا ضرورت ہے؟ جب کام خدا کی رضا کے لیے کرنا ہے تو پھر انعام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے انعام نہیں لیا۔ وہ نوجوان اپنی تھیلی لے کے چلا گیا، کافی عرصہ گزر گیا، کافی عرصہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے جس وقت میں نے دین پڑھ لیا نا تو میں دین کی خدمت کے لیے نکلا کہ مجھے کوئی مسجد مل جائے، مدرسہ مل جائے تو میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی خدمت کروں۔ کہتے ہیں میں چلتا چلتا دریا کے کنارے میں پہنچا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی جس وقت دریا کے درمیان میں پہنچی نا طوفان آ گیا، کشتی کے پھٹے الگ الگ ہو گئے، جتنے بھی سوار تھے کوئی کہاں ڈوب گیا، کوئی کہاں ڈوب گیا۔ کہتے ہیں کہ میں پانی کے اوپر تیرتا تیرتا دریا کے دوسرے کنارے پہنچا، ساتھ ہی ایک گاؤں تھا۔ کہتے نماز کا وقت ہوا تو میں اس گاؤں میں چلا گیا، میں نے کہا چلو نماز پڑھ کے سفر آگے شروع کر دیں گے۔ کہتے جس وقت مسجد میں پہنچا نا میں نے دیکھا کہ ابھی کچھ وقت رہتا تھا نماز سے، تو میں نے قرآن کھول کے نا قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے جس وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا
تو میری آواز بڑی خوبصورت تھی. تو پنڈ کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا تو قاری ہے, حافظ ہے؟ کہا جی. عالم بھی ہے؟ عالم بھی ہوں, مفتی بھی ہوں. پنڈ والوں نے کہا کہ 2 دن ہو گئے, 2 دن ہمارا امام فوت ہو چکا ہے. 2 دن پہلے ہمارا امام فوت ہوا ہے. تیری آواز خوبصورت ہے, ہم کہتے ہیں کہ تو ہماری مسجد کا امام بن جا, ہمیں نماز پڑھایا کر, مہینے کے بعد جو ہدیہ بنے گا, جو تنخواہ بنے گی, ہم آپ کو دے دیا کریں. اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, کیونکہ میں نکلا ہی دین کی خدمت کے لیے تھا, میں یہاں رہ جاتا ہوں, نماز پڑھایا کروں گا, مہینے کے بعد جو ہدیہ بنے گا آپ مجھے دے دیا کریں گا. کہا ٹھیک ہو. کہا کچھ دن گزرے نا, پنڈ والے کہنے لگے کہ ہمارا جو پہلا امام تھا نا, جو آپ کے آنے سے 2 دن پہلے فوت ہوا تھا, اس کی ایک بیٹی ہے, اس کی ایک بیٹی ہے. اگر تو کہتا ہے تو ہم اس کی بیٹی سے تیرا نکاح نہ کر دیں, تیری شادی نہ کر دیں. اس نے کہا ظاہری بات ہے, جب میں نے یہاں رہنا ہے تو میرا نکاح تو ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ میری شادی تو ہونی چاہیے نا. شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا. رات ہوئی نا, تو وہ نوجوان جس وقت اپنی بیوی کے کمرے میں گیا نا, دروازہ کھولا, بیوی کے پاس پہنچا نا, تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عرصہ پہلے جو اس نے ہار ایک نوجوان کو واپس کیا تھا خدا کی رضا کے لیے, وہی ہار اس کی بیوی کے گلے میں تھا. وہی ہار اس کی بیوی کے گلے میں تھا. وہ نوجوان دیکھتا رہ گیا کہ میری بیوی کے گلے میں کہاں سے آ گیا. یہ ہار تو ایک عرصہ دراز پہلے میں نے ایک نوجوان کو خدا کی رضا کے لیے واپس کر دیا تھا, آج وہی ہار میری بیوی کے گلے میں ہے. ساری رات وہ ہار کو دیکھتا رہا, سوچتا رہا کہ میری بیوی کے پاس کیسے آیا. بیوی سے بات نہیں کی, ہاتھ نہیں لگایا, کچھ بھی نہیں کہا. صبح اذان کا وقت ہوا نا, تو وہ مسجد میں آ گیا. ادھر بیوی نے شور مچا دیا پنڈ والوں سے کہ کس بندے کے ساتھ تم نے میرا نکاح کیا ہے, شادی کی ہے, اس نے تو میرے سے بات تک نہیں کی, مجھ سے کلام بھی نہیں کیا. پنڈ والوں نے جس وقت اپنے امام سے پوچھا کیا بات ہے, ہم نے تیری اس کے ساتھ شادی کی تھی, نکاح کیا تھا, اور تو ساری رات اس کے ہار کو ہی تکتا رہ گیا, بات کیا ہے؟ اس نے اپنے مقتدیوں کو بٹھایا, کہا کہانی بہت لمبی ہے, سنو میری کہانی. کہا کہ میں خدا کے گھر کا طواف کر رہا تھا, طواف کر کے جس وقت میں اپنی رہائش گاہ میں جا رہا تھا یہی ہار مجھے ایک تھیلی میں ملا تھا. یہی ہار مجھے ایک تھیلی میں ملا تھا. تو ایک نوجوان آ گیا تھا, اس نے کہا کہ یہ میرا ہار ہے. تو خدا کی رضا کے لیے وہی ہار میں نے, یہی ہار میں نے اس کو خدا کی رضا کے لیے واپس کر دیا تھا. تو آج وہی ہار میری بیوی کے گلے میں ہے. تو وہ مقتدی کہنے لگے کہ جس نوجوان کو تم نے ہار خدا کی رضا کے لیے واپس کیا تھا نا, وہی ہمارا صاحب کا امام تھا. وہی کون تھا؟ ہمارا پہلا امام تھا. اور وہ اکثر اپنے بیان میں یہ فرمایا کرتا تھا کہ لوگوں, مجھے ایک ہی مسلمان ملا ہے خدا کے گھر میں, جس نے مجھے ہار خدا کی رضا کے لیے واپس کیا تھا, انعام کے لالچ میں نہیں, خدا کی رضا کے لیے واپس کیا تھا. وہ ہمارا امام جو تھا نا, وہ اکثر یہ فرمایا کرتا تھا کہ لوگوں, اگر وہی مسلمان, وہی نوجوان مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دوں گا. میں اپنی بیٹی کی شادی
اس نوجوان کے ساتھ کر دوں گا۔ وہ امام کہنے لگا میرے مقتدیو میں تو پھر بڑا ہی خوش قسمت ہوں، بڑا ہی خوش نصیب ہوں، دیکھو کہ خدا نے مجھے اس ہار کا بھی مالک بنا دیا، اس ہار والے کی بیٹی کا بھی مالک بنا دیا، اس ہار کا بھی مالک بنا دیا، اس ہار والے کی۔ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔